بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشی پریم چند کا لکھا ہوا سبق ہے ادیب کی عزت اور اس کا تعارف ہے۔ یہ منشی پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا، ٹھیک ہے، اور پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ انہیں اردو ادب کا ٹالسٹائی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انگریز ایک افسانے لکھنے والے تھے، انہی سے متاثر ہو کر۔ منشی پریم چند کے افسانے میں پلاٹ یعنی واقعات ترتیب سے آتے ہیں، کردار نگاری، وحدت تاثر، جزیات نگاری، حقیقت نگاری اور منظر نگاری سب کے سب فنی لوازم موجود ہیں۔ جو لازمی چیزیں ہوتی ہیں وہ موجود ہیں ان کے لکھنے میں۔ ان کے افسانے کا موضوع بھوک، ننگ، افلاس، معاشی پسماندگی، وطن پرستی اور دیہاتی زندگی کی عکاسی ہے۔ دیہاتی ماحول کی کامیاب اور خوبصورت عکاسی نے ان کے فن کو جلا بخشی، روشن کیا، منور کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے نا تعارف لکھنا ہے تشریح میں، اور پھر تشریح کو اتنا اچھا اور خوبصورت بنانا ہے کہ ہر چیز کو نا یعنی اپنے یہ اشعار، یہ چیزیں اس میں ایڈ کر کے آنی ہے۔ ایک مکمل یعنی واقعات کے ساتھ ساتھ باتوں کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ اشعار آتے جائیں۔ اب دیکھیں، یہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کے راہ پیما ہے دست و پائے قوم، محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بنائے قوم، مبتلا درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یہ اقبال کی شاعری ہے۔ یہ راجہ صاحب جو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو جو ہے نا آپ تو یعنی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، آپ تو رتن ہیں، انمول رتن ہیں، موتی ہیں، کس طرح کی تعریفیں کرتا ہے۔ اچھا اب دیکھو، کھڑا ہے گیٹ پہ شاعر مشاعرے کے بعد، رقم کے وعدے پر اس کو اگر بلایا تو دے، کوئی تو ڈھونڈ کے لائے کہ منتظم ہے کہاں، لفافہ اگر نہیں دیتا تو نہ دے، کرایہ تو دے۔ اب دربان کیا کرتا ہے حضرت قمر کے ساتھ؟ جب وہ جاتے ہیں محفل میں داخل ہونا چاہتے ہیں تقریب میں، تو وہ ان کو کہتا ہے پہلے کارڈ دکھاؤ۔ بیچارے اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنی غربت ہوتی ہے، لیکن انا پرست ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو تو کوئی اگر اپنے مشاعرے پہ بلائے تو وہ ان کو رقم کے پیسے کا واپسی کا کرایہ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ غربت، غریبی، چہرے پہ دھول، کپڑوں کا پھٹا ہونا، ٹھیک ہے، وہ جس طرح سارے واقعات آتے ہیں، کس طرح ان کی شیروانی جو ہے نا وہ جو ہے نا مطلب کہ دھول سے اٹی ہوئی، انہی کی طرح نرم، نازک، کمزور، حساس تھی۔ اب سارے واقعات، یہ ساری باتیں آپ نے ایک مکمل طور پر جو ہے نا آپ نے تشریح میں ان چیزوں کو لکھنا ہے، واقعات اور باتوں کو 30 سے 35 منٹ لکھیں گے، پھر جا کر آپ کے جو ہے نا ایکسیلنٹ مارکس آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ آپ کو یاد ہوگا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ وہ کیا کہتا ہے آخر پہ کہ میرا جو گھر ہے میرے لیے کیا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت ہے۔ تو دنیا کی محفلوں سے اکتا جاتا ہے نا دل ان کا، ویسے ہی غربت کی وجہ سے وہ ستائے ہوئے تھے، کہیں جانے کو دل نہیں کرتا تھا، سیر کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حوالے سے آپ اس میں ایڈ کریں گے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں، جب مفلسی ہو تو شرافت کہاں رہی، وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی، کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی، بیوی کہتی ہے کہ بھئی اپنی عزت بچا لیں، نہ جائیں، امیر لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تعظیم اور تواضع کی بابت کہاں رہی، مجلس کی جوتیوں پہ بٹھاتی ہے مفلسی۔ یہ غریبی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کو جو ہے جوتیوں میں جگہ دیتی ہے۔ اب آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہو۔ تو اب اس سوال کو آپ نے جو ہے نا اتنا خوبصورت بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے حوالہ جات موقع کی مناسبت 7-8 لائنوں کے بعد، ٹھیک ہے، شروع کرنا ہے، خلاصہ آپ کو آتا ہے، تو یہ 30 سے 35 منٹ آپ نے سوال کو ایڈ میں اس میں یہ ریلیٹڈ اشعار، یہ 5-7 لائنوں کا جو ہے نا یہ تعارف جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو 5-7 لائنیں یاد کر لیں، وہ شروع میں آپ ایک سیکوینس سے ایک طریقے سے لکھ لیں گے، اس طرح یہ جو ہے نا آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت اور اچھا ہو جائے گا۔